علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز خرم شہزاد ہزاروی اپنے ادارہ دارالافتاء و تحقیق لاہور سے آپ احباب سے مخاطب ہے۔ سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک نہایتی ضروری اور اہم مسئلہ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ احباب اس پورے مسئلے کو سماعت فرمائیں گے اور آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ ہم سب کو اجر نصیب فرمائے گا۔ مسئلہ ہے عقیقہ۔ عقیقہ کا لغوی معنی ہے کاٹنا، اور شرعی اصطلاحی معنی عقیقہ کا یہ ہے کہ نومولود بچے کی جانب سے جو خون بہا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے، اور یہ عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اور صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے چند اہم فوائد ہیں۔ زندگی کی ابتدائی سانسوں میں نومولود بچے یا بچی کے نام سے خون بہا کر اللہ تعالیٰ کا تقرب اور قرب حاصل کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض پریشانیوں، آفتوں اور بیماریوں سے راحت مل جاتی ہے۔ بہرحال عقیقہ کے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ بچی اور بچے کے لیے عقیقہ، اس کی جانب سے تم خون بہایا کرو، خون بہاؤ اور اس سے گندگی سر کے بالوں کو دور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ بچی اپنا عقیقہ ہونے تک گروی ہے، اس کی جانب سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے، اس دن اس کا نام بھی رکھا جائے اور سر بھی منڈایا جائے۔ یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور آپ کا عمل بھی ہے، آپ نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ احادیث میں، بعض احادیث میں بکرے کا بھی ذکر ہے اور دمبے کا بھی ذکر ہے، بیڑک جسے کہتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل میں باقاعدہ ایک بچے کی طرف سے پورا بڑا جانور عقیقے میں ذبح کرنا بھی ثابت ہے۔ اب بات یہ سمجھ آ گئی کہ عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اور احادیث متواترہ سے اس کا ثبوت ہے، اور شریعت میں اس کا حکم مسنون کا ہے کہ مسنون عمل ہے۔ بعض احباب نے تفردات میں لکھا کہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ بہرحال عقیقہ کا حکم مسنون عمل ہے، لیکن اس عقیقہ کو ایک جانور کے ساتھ خاص کر دینا یا تعین کر دینا کہ بھائی عقیقہ تو تب ہی قابل قبول ہے کہ جب آپ بکرا یا بکری یا دمبا یا بھیڑ ذبح کریں گے، اس کے علاوہ تو بڑے جانور میں تو عقیقہ ہے ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ بات ابتدا ہی سے شرعاً عقلاً نقلاً غلط ہے۔ اس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف بکرا ہی ذبح کرنا ہے، بکری ہی ذبح کرنی ہے، دمبا اور بھیڑ ہی ذبح کرنے ہیں، اس کے علاوہ تو عقیقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات شرعاً غلط ہے۔ کچھ احباب نے شور و غل مچایا ہوا ہے اور اپنے حلقہ احباب میں احناف پر تنقید کر رہے ہیں، بالخصوص علماء دیوبند پر جو ہمیں پہنچی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو بھی کرنا چاہیں دین میں کر سکتے ہیں۔ بھائی دین کسی کے والد گرامی کی جاگیرداری نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی کرتا پھرے۔ اختلاف کی کوئی حدود ہوتی ہیں، اور اختلاف حد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کرنا یہ شریعت کا مستحسن عمل ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو ماحول آج ایک فروعی مسائل کو لے کر چھیڑ دیا جاتا ہے، جس میں دوسرے مسلک والے کو اسلام سے نکالنا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، اور مناظرے اور مجادلے ابطال باطل اور احقاق کے حق کے لیے تو رہی ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو بس اب سوشل میڈیا کی نظر ہو چکی ہے چیز۔ بہرحال یہ کہنا کہ بھائی حدیث میں بکرے اور بکری کا ذکر ہے لہذا وہی کریں، تو اس پر میں دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی ایک تو صبح شام آپ کے منہ مبارک سے یہ لفظ نکلتا ہی رہتا ہے ہر وقت، حنفیوں کی نماز محمدیوں والی نہیں، محمد رسول اللہ والا نہیں، حنفی نماز ہے، ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی، ان کو تو حدیث سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ باتیں جہالت پر مبنی ہیں، اور
شریعت اسلامیہ کی تحقیقات کے خلاف ہیں کہ ان کو معلوم نہیں یہ جو کچھ کرنا چاہے کر لیں، اور حدیث میں بکرے اور بکرے کا ذبح ہے تو صرف وہی ذبح کریں گے تو عقیقہ ہوگا۔ واہ سبحان اللہ۔ پہلی بات جو یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ بخاری کہتے ہیں، تو یہ بخاری کی روایت میں نے ابتدا میں بھی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے اور بچی کی طرف سے تم خون بہاؤ اور اس سے گندگی یعنی کہ سر کے بالوں کو دور کرو۔ یہ بخاری کی ہے۔ اسی کے ہم مفہوم معنی روایت ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی اور مسند احمد میں بھی ہے کہ ہر بچہ اور بچی اپنے عقیقہ ہونے تک گروی ہے، اس کی جانب سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے۔ اب یہ دو کتابیں ہیں جن میں یہ دونوں روایت ہیں۔ ترمذی میں یہ بھی ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری۔ تو بھائی اب اگر کوئی شخص بکرا اور بکری ذبح نہیں کرتا بلکہ وہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ اس نیت سے رکھ لیتا ہے، اگر اس کے پاس مال وال وافر ہے، صاحب استطاعت ہے، تو وہ لڑکے کی طرف سے بڑے جانور میں 2 حصے رکھے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ رکھے، نیت عقیقے کی کر لے تو قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ بڑے جانور میں تو 7 حصے ویسے بھی کر سکتے ہیں، شریعت میں ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے۔ جابر کی روایت موجود ہے ترمذی میں کہ ہم نے حدیبیہ کے اوپر جو ہے وہ نخر کیا اور ہم 7 آدمی ایک اونٹ میں شریک تھے۔ تو بھئی عقیقہ بڑے جانور میں ہو سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کی تعین نہیں فرمائی کہ آپ نے یہی کرنا ہے۔ ہاں بعض روایات میں بکرے بکری کا ذکر موجود ہے، افضل عمل ہے، اگر آپ کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی قربانی کے جانور میں عقیقے کا ایسا رکھنا چاہتا ہے تو اسے آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے بکری کا ذکر کیا، تعین کر دیا، بڑے جانور میں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بنیاد تو آپ کی غلط ہے اور شریعت کے ایک بہت بڑے مسلمہ اصول کے خلاف ہے۔ اب آپ اس چیز کو سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں 6 چیزیں گنوائی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ان میں ہم جنس میں کھجور کے بدلے کھجور، جو کے بدلے جو، گندم کے بدلے گندم، چاندی کے بدلے چاندی، سونے کے بدلے سونا، ان ہم جنس 6 چیزوں میں اگر تم کمی پیشی کرو گے قرض کے معاملے میں تو یہ سود بن جائے گا۔ یعنی 2 تولے سونا دے کر 3 تولے سونا واپس کرنا، 2 کلو گندم لینا اور 3 کلو واپس کرنا۔ ہاں جی، اسی طرح جو ہے کھجور 1 کلو دے دینا، اس کے مقابلے میں اسی جنس کی کھجور 2 کلو واپس کرنا۔ اب یہ 6 چیزیں ہیں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا سود صرف ان 6 چیزوں میں بند ہے، منحصر ہے؟ بند کر دیا رسول اللہ نے 6 چیزوں میں کہ ان 6 چیزوں کے علاوہ تم جو مرضی، مثال طور پہ آج کی صورت میں اگر کوئی 10,000 لے کر 15,000 واپس کرتا ہے تو پھر آپ کے اصول کی روشنی میں تو وہ سود نہیں قرار پائے گا۔ تو بھائی خام خواہ لوگوں کے ایمان کے بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ کوئی ساتھی عمل کر رہا ہے تو اس کو مسئلہ سیدھا بتائیں۔ دلائل بہت زیادہ ہے، فقہ حنفی کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ بڑے جانور میں عقیقے کا جو ہے وہ جانور رکھا جا سکتا ہے، حصہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ باقی یہ کہنا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، جذبات میں آ کر کہتے تو قرآن کے خلاف ہے۔ بھائی قرآن میں عقیقے کا حکم ہے کہاں پہ؟ ہمیں بتائیں تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حدیث متواترہ میں موجود ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو کہ اختلاف کی حد تک اختلاف تک رہنے دیں، اپنا مزاج بدلیں۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی ساتھی آتے ہیں مسائل کے لیے، عموماً ہوتا ہے بعض اوقات کوئی ساتھی مسلک اہل حدیث کا ہوتا ہے، کوئی ساتھی مسلک بریلوی کے بھی آ جاتے ہیں اور اپنے بھی آتے ہیں، ہم باقاعدہ ان کو بتاتے ہیں بھائی اہل حدیث بھائی کو صاف کہتے ہیں ہمارا فقہ حنفی میں ہم اس مسئلے پر اور یہ ہمارے دلائل ہیں، آپ کا دل مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی آپ جس مسلک کے ساتھ وابستہ ہیں ان مسلک کے علماء کے پاس چلے جاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو، تم جانو تمہارے کام جانے۔ لیکن یہ تو نہیں کہ ایک آدمی کو نماز سے نکال دو، ایک آدمی عقیقے پہ تو لے کہ میں قربانی کا صدقہ کر رہا ہوں اور جس حالت میں یہاں پہنچے تو کہنے لگے میرا تو دل کر رہا تھا کہ بس میں عقیقے کو چھوڑ ہی دوں، لیکن الحمدللہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی اس طرح کی باتیں یہ دین کی خدمت نہیں ہے، میں اسے دین کی خدمت نہیں سمجھتا۔ یہ جو ہے نا اپنے نفسی خواہشات اور مسلک کو بس کسی طرح حق ثابت کرنے کی ہر حال میں کوشش کرنی ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے ایمان و میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔